تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کس طرح آخر ہم پتہ کر سکیں کہ آخر ہمارے اوپر جادو ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کے تو بہت سارے طریقے آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کہیں جہاں پر دیکھے بھی ہوں، لیکن اصل طریقہ اور بہت سارے طریقوں سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جادو کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آخر ہمارے اوپر جادو یا آسیب کے معاملات ہیں یا نہیں، لیکن اس کے مدے تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو لہٰذا اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں تجویز کرنے کے کہ آخر جادو ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی کسی چیز میں نہیں پتہ چل پاتا اور کبھی کبھی کسی اور چیز کے اندر سامنے آ جاتا ہے۔ تو بے شمار طریقے بزرگان دین سے ثابت ہیں، تو آج ہم وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جادو کے اثرات پتہ کر سکتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو اپنے اوپر ہی شک ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے اوپر کہیں جادو کے اثرات تو موقع نہیں کروا دیے کسی نے، یا پھر آپ کو کسی اور کے اوپر شک و شبہ ہوتا ہے کہ آخر اس کے اوپر تو کسی نے جادو کے اثرات تو نہیں کروا دیے، تو بہت آسان سا اور مجارب سا عمل میں آپ کو بتاؤں گا تشخیص کا کہ کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آخر آپ کے اوپر جادو کے اثرات موقع ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، اب میں جو بتاتا جا رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں اور چاہیں تو اس کو لکھتے جائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر میں آپ کو پراپر طریقے سے توجہ کے ساتھ ہر چیز کھل کے بیان کر دوں۔ تو اگر اپنے اوپر شک و شبہ ہے یا کسی اور کے اوپر شک و شبہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو کے اثرات موقع ہو چکے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ عمل اپنے لیے بھی کرا جا سکتا ہے اور یہ عمل کسی اور کے لیے بھی کرا جا سکتا ہے، بس شرط ہے کہ آپ کی نیت کامل ہو اور آپ کا یقین سچا ہو، تو اس کے بنا کے اوپر آپ کو عمل کا صحیح درست جواب ملے گا۔ نہیں تو پھر بے شمار لوگ ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں پہنچ پاتے جس حد تک ان کو جانا چاہیے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر اپنے اوپر شک و شبہ ہے، خاص طور پر خواتین میری روحانی بہنوں سے میں مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کے دروں پر جا کے دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو کوشش کریں کہ موٹیویٹ کریں، اور کوئی طریقہ نہیں تو کم سے کم سیدھی راہ کے اوپر جو چل رہا ہے بندہ اس کے اوپر چل کے آپ لوگ گھر کے اندر ہی اپنے جوابات حاصل کریں، تاکہ آپ لوگ در کی ٹھوکروں سے بچیں۔ اپنے ہی گھر کے اندر آپ خواتین اگر اپنا ہی چیک اپ خود کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر مکمل علم ہے اور قرآن پاک باعث شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو شک و شبہ ہے یا اپنے اوپر ہی شک و شبہ ہے تو اس کی آپ پہنی ہوئی قمیض لے لیں گے۔ پہنی ہوئی قمیض سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی ایک قمیض ہو جو کہ وہ صرف ایک رات پہن کے سویا ہو، وہ والی قمیض لے لیں گے، چاہے تو آپ اپنی قمیض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میرے پاس ایک مریض کی قمیض آئی ہوئی ہے، اب اگر میں اس کے اوپر چیک کروں گا کہ بھائی اس کے اوپر اثرات تھے یا پھر یہ جادو کے اندر ہی تو پھنسا نہیں ہوا، تو میں اس کی قمیض کو ایسے پکڑ لوں گا، یاد رکھیں الٹی قمیض کر لیں گے اور اس کا جو یہ ہاتھ والا حصہ پیچھے گرا دیں گے تاکہ آپ کے پاس اس کی لمبائی آ جائے۔ لمبائی لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لمبائی لینے کے بعد آپ کو اس کی قمیض کا ناپ لے لینا ہے اس طریقے سے۔ اب میں اس کی پوری قمیض کا ناپ لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی میں نے پوری قمیض جو ہے یہاں تک کھینچ لی ہے، اب یہ پوری اس کے اندر آ گئی ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ بھائی اس کی قمیض کے اندر اس کا سائز کیا آ رہا ہے، اب اس کا سائز آ رہا ہے 42 کا، اب یہ 42 کا سائز ہے۔ اب 42 کا سائز آپ نے اپنی کاپی میں کہیں پہ لکھ لیا کہ ہاں بھائی یہ سائز ہم نے جب پہلی مرتبہ ناپا تھا تو یہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس قمیض کو فولڈ اپ کر لینا ہے، جیسے کہ کوئی بھی قمیض ہوتی ہے اس کو آپ نے ایسے کر کے گھما دیتے ہیں، اور ایسے کر کے گھمانے کے بعد آپ ایسے کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کچھ قرآنی آیتیں پڑھنی ہیں، جس کے اندر شامل ہے سب سے پہلے الحمد شریف، اول آخر درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے علم شریف 7 مرتبہ۔ الحمدللہ رب العالمین کی جو صورت ہے یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ سورہ جن کی شروع کی 4 آیتیں جو کہ شتاتا پہ ختم ہو رہی ہے، تو 4 آیتیں سورہ جن کی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ فلق 7 مرتبہ، اور پھر پڑھنی ہے سورہ ناس 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہاتھ میں لے کے اس طریقے سے دم کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھ لیجئے گا، تاکہ آپ نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا وہ فوری طور پر قبولیت کے مرتبے پہ منظور ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو قمیض کو ایسے ہاتھ میں رکھ کے ایسے پہلی مرتبہ دم کریں گے، پھر اس کے بعد ایسے دم کریں گے، مطلب نیچے سے اوپر پھر اوپر سے نیچے، اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف اس کو دم کریں گے۔ یا آپ نے اس کو اس طریقے سے دم کر لیا
دوبارہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس قمیص کو ویسے ہی چیک کرنا ہے جیسے پہلی مرتبہ آپ نے ناپ کے چیک کیا تھا۔ اب میں اس کو دوبارہ ناپ لوں گا کہ آخر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ اس طرح کا گیبی ہے یا نہیں ہے۔ ابھی فی الحال تو میں آپ کو ایسے ناپ کے دکھا رہا ہوں، اس کا چیک اپ تو میں بعد میں کروں گا۔ فی الحال آپ کو سکھانے کے لیے میں نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، نہ آیت الکرسی پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف آپ کو بتانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اب میں اس کی قمیص کو دوبارہ ناپ رہا ہوں۔ اب دوبارہ ناپنے کی صورت میں چیک کروں گا کہ پچھلی مرتبہ جو میں نے ناپی تھی آخر اس سے اوپر ہے یا نیچے، یا یہ اتنی ہی ہے جتنی پہلی مرتبہ ناپنے پڑتی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ناپنے کے بعد کم ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، آپ کو انچز کا بھی اس کے اندر ذرا سا بھی فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں میں نے پچھلی مرتبہ ناپا تھا یہاں تو اور اب یہ تھوڑا سا کم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں جان لیجئے کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات موقدہ ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو اسی کی وجہ سے راحت نہیں مل پا رہی۔ اور اگر بالفرض یہ ناپنے کے بعد تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آسیبی اثرات موقدہ ہیں۔ اب آسیب کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کسی کے اوپر جن حاضر ہو جائے یا پھر کوئی اس کے ساتھ کوئی روحانی کوئی ایسی چیز آ کے اس کو لپٹ جائے، ضروری نہیں۔ آسیبی طریقہ کار بھی بہت سارے ہیں، آسیب کی بھی قسمیں بہت ساری ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ آسیب ہو گیا مطلب کسی شریر جن کا سایہ ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آسیب یہیں پر ہی ختم ہوتا ہو، آسیب کی بھی کافی ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک صحیح مولد سے آپ کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح حقدانیت تک لے کے جا سکے۔ دوسری چیز، اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے قمیص سکڑنے کے بعد کہ آپ کے اوپر اگر جادو کے اثرات ہیں، تو جادو کے اثرات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی سفلی ہوگا یا پھر کسی نے کہیں پہ کوئی تعویذات دبائے ہوں گے یا کچھ کیا ہوگا، ضروری نہیں ہوتا، بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جو کہ جادو جن سے کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ چیز، اگر یہ بالکل برابر ویسے ہی آتی ہے جیسے پہلی مرتبہ ناپنے پڑتی تو اٹس مین کہ آپ اس چیز سے بالکل پاک ہیں، اب آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹرز کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے۔ بے شمار جادو جاننے کے طریقے اور بے شمار نعمتیں اور بے شمار چیزیں جو کہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں کہ میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لانے والا ہوں۔ اور اس کے علاوہ تمام ہی مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے لیے دعا ہے رب العزت سے کہ سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی عطا فرمائے، آخرت میں سب کے لیے آسانی عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے لوگوں کو فائدے کا باعث بنائے۔ دعا ہے رب العزت سے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔